بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم 11ویں کلاس کے اردو کے سبق نمبر 13 جو کہ ایک نظم ہے اے وادی لولاب، اور جس کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہم اس نظم کے مشکل الفاظ کے معنی اور تشریح کریں گے۔ پہلے ہم وادی لولاب کا مختصر تعارف پڑھتے ہیں۔ وادی لولاب کشمیر کی ایک دلکش و سرسبز وادی ہے جو اپنے حسین مناظر، گھنے درختوں اور قدرتی خوبصورتی کے لیے جانی جاتی ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نظم میں اس وادی کا ذکر کر کے فطرت کی خوبصورتی اور روحانی سکون کو اجاگر کیا ہے۔ شعر نمبر 1۔ پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہیں بے تاب، اے وادی لولاب۔ پہلے ہم اس شعر میں استعمال کیے گئے مشکل الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں۔ چشمے، اس کا معنی ہے زمین سے قدرتی طور پر نکلنے والا پانی۔ تڑپتا ہوا، جو مسلسل حرکت میں ہو، بے قرار۔ سیماب، پارا، ایک چمکدار دانت۔ مرغان سحر، صبح کے وقت چہچہانے والے پرندوں کو کہتے ہیں۔ فضا، ماحول یا ہوا کو کہتے ہیں۔ بے تاب، بے قرار، مشتاق، شدت سے چاہنے والے۔ اب ہم نے جو شعر نمبر 1 پڑھا ہے اس کا مفہوم پڑھتے ہیں۔ اے وادی لولاب، تیرے چشموں کا پانی ایسا چمکدار اور رواں ہے جیسے پارا، اور تیرے ماحول میں صبح کے پرندے خوشی اور جوش سے بے قرار ہو رہے ہیں۔ تشریح۔ پہلے ہم اس شعر کے پہلے مصرعے کی تشریح کریں گے۔ پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب۔ اس مصرعے میں شاعر وادی لولاب کے چشموں کے پانی کو تڑپتا ہوا سیماب یعنی پارا قرار دیتا ہے۔ ظاہری طور پر یہ منظر کشی ہے ایک شفاف، چمکتے ہوئے اور مسلسل بہنے والے پانی کی جو پہاڑوں سے بہتا ہوا آتا ہے۔ یہ قدرتی منظر قاری یعنی اس نظم کے پڑھنے والے شخص کے ذہن میں تازگی، خوبصورتی اور زندگی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ لیکن اسی منظر میں ایک علامت بھی چھپی ہوئی ہے۔ تڑپتا ہوا سیماب دراصل اس بے قراری اور جذباتی وابستگی کی علامت ہے جو شاعر کو اپنی سرزمین سے ہے۔ چشمے کا پانی اس قومی زندگی، روحانی حرکت اور تازہ فکری بیداری کو ظاہر کرتا ہے جو ایک بیدار قوم میں ہونی چاہیے۔ گویا پانی کی تڑپ شاعر کی تڑپ ہے اور چشمے کی روانی اس کی جذبہ حیات کا استعارہ۔ مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہیں بے تاب۔ دوسرے مصرعے میں شاعر صبح کے پرندوں کا ذکر کرتا ہے جو وادی لولاب کی فضا میں چہچہا رہے ہیں اور بے تاب ہیں۔ ظاہری طور پر یہ منظر ایک پرسکون، حسین صبح کا ہے جس میں قدرتی زندگی پوری توانائی کے ساتھ جاگ رہی ہے۔ یہ پرندے فضا کو خوشی سے بھر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ پرندے علامتی طور پر قوم کے نوجوانوں، آزادی کے متوالوں اور تخلیقی سوچ کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں۔ ان کی بے تابی صرف خوشی کی نہیں بلکہ تبدیلی کی تڑپ، آزادی کی طلب اور نئے امکانات کی جستجو کا اظہار بھی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے علامہ اقبال کے ہاں شاہین ایک پرندہ نہیں بلکہ فکری خودی اور روحانی بلندی کی علامت ہے۔ اے وادی لولاب، یہ آخری مصرع دراصل ایک پکار ہے، ایک جذباتی مخاطبہ۔ ظاہری طور پر شاعر اپنی محبوب وادی کو براہ راست مخاطب کرتا ہے جیسے کوئی اپنے عزیز کو یاد کر رہا ہو۔ اس میں محبت، فخر اور خوشی کا احساس ہے۔ علامتی طور پر یہ پکار وطن سے گہری روحانی وابستگی کی علامت ہے۔ وادی لولاب یہاں صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک خواب، ایک پہچان اور ایک روحانی مرکز ہے۔ جیسا کہ میر نے کہا تھا، خانہ خراب ہو کے بھی
آباد ہوں میر، ویرانی وطن کو میں آباد دیکھتا ہوں۔ یہ مصرع شاعر کی قوم پرستی، شناخت اور تاریخ سے جڑاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ وطن سے یہ محبت گویا اس کی روح کی گہرائیوں میں بسی ہوئی ہے۔ اب ہم شعر نمبر 2 کی تشریح کرتے ہیں۔ گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، دین بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب، اے وادی لولاب۔ مشکل الفاظ کے معنی: صاحب ہنگامہ، جو لوگ بیداری یا شور و غل مچائیں۔ ممبر، وہ جگہ جہاں خطبہ دیا جاتا ہے، مسجد کا خطبہ خوانی کا مقام۔ محراب، مسجد میں نماز پڑھنے کی جگہ، قبلہ کی طرف جھکا ہوا حصہ۔ بندہ مومن، خدا کا مومن بندہ، عقیدت مند انسان۔ موت، فنا یا ختم ہونا۔ خواب، وہ چیز جو حقیقت میں نہ ہو، بے وقت حالت۔ اب ہم اس نظم کے شعر نمبر 2 کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ اگر مذہبی ادارے یعنی ممبر و محراب ایسے افراد کے ہاتھ میں ہوں جو قوم کو بیدار کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، تو دین ایک مردہ رسم یا محض ایک خواب بن کر رہ جاتا ہے جس سے کوئی عملی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تشریح: پہلے مصرع کی تشریح: گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب۔ ظاہری طور پر شاعر کہتا ہے کہ اگر مسجد کے ممبر اور محراب پر وہ لوگ موجود نہ ہو جو صاحب ہنگامہ ہوں، یعنی جو جوش، بیداری اور انقلابی روح رکھتے ہوں، تو وہ جگہیں بے جان ہو جاتی ہیں۔ علامتی طور پر ممبر و محراب صرف مسجد کے حصے نہیں بلکہ مذہبی قیادت کی علامت ہے۔ صاحب ہنگامہ وہ شخصیت ہے جو قوم میں روح پھونک سکتی ہے، جو صرف واعظ نہیں بلکہ عمل، بیداری اور تبدیلی کی بات کرتا ہے۔ اگر مذہبی رہنما مصلحت پسند، بے حس اور محض رسمی ہوں تو وہ نہ خود جاگے ہوتے ہیں نہ کسی کو جگا سکتے ہیں۔ مصرع نمبر 2: دین بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب۔ ظاہری معنی میں ایسا دین جو صرف ظاہری عبادات، رسوم اور مردہ روایات تک محدود ہو، مومن کے لیے یا تو موت ہے یعنی بے جان، بے اثر، یا صرف ایک خواب ہے یعنی خیال و تصور جس کا حقیقی دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر ہم اسی مصرع کو علامتی طور پر دیکھیں تو علامتی تشریح میں شاعر ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی دین زندہ، بیدار اور عمل سے بھرپور ہوتا ہے۔ اگر دین کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جائے جو اسے حرکت دینے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو وہ محض خواب و خیال یا بوجھ بن جاتا ہے۔ یہاں شاعر علامہ اقبال کے اس تصور کو دہراتا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ شعر نمبر 3: ہیں ساز پہ موقوف نوا ہائے جگر سوز، ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مضراب، اے وادی لولاب۔ مشکل الفاظ کے معنی: ساز کہتے ہیں موسیقی کا آلہ، یہاں دل یا روح کی علامت مراد ہے۔ موقوف، منحصر، دار و مدار رکھنا۔ نوا ہائے جگر سوز، دل کو چھونے والی گہری آوازیں۔ ڈھیلے تار، کمزور یا کشش سے خالی تار۔ مضراب، موسیقی بجانے والا آلہ، تاروں کو بجانے والا حصہ۔ اب ہم اس نظم کے شعر نمبر 3 کا مفہوم پڑھتے ہیں۔ یہ شعر انسانی دل اور اس کی کیفیت کا استعارہ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دل کی گہری اور درد بھری آواز یعنی نواحۂ جگر سوز اس ساز، دل یا روح کی حالت پر منحصر ہے۔ اگر دل کمزور، بے جذبہ یا بے حوصلہ ہو یعنی تار ڈھیلے ہوں تو چاہے جتنی بھی کوشش کی جائے، مضراب بجایا جائے، دل سے کوئی اثر خیز آواز نہیں نکلے گی۔ یہ شعر قوم یا فرد کی بیداری، جذبہ اور عمل کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ تشریح: پہلا مصرع: ہیں ساز پہ موقوف نواحائے جگر سوز۔ یہاں ساز سے مراد موسیقی کا آلہ ہے جس پر جذباتی اور گہری آواز یعنی نوا بنتی ہے۔ جگر سوز کا مطلب ہے وہ آواز جو دل کو چھو جائے، درد بھری اور شدت والی۔
شاعر کہتا ہے کہ دل کی اس گہری آواز کا انحصار ساز کی حالت پر ہوتا ہے۔ ساز یہاں انسان کے دل یا روح کی علامت ہے۔ نوا ہائے جگر سوز اس کے گہرے احساسات، جذبات اور درد کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی جذبہ آوری، شعور اور بیداری اس کی روح کی صحت اور مضبوطی پر منحصر ہوتی ہے۔ شعر نمبر 3 کے دوسرے مصرعے کی تشریح۔ ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مضراب۔ اگر ساز کے تار کمزور یا ڈھیلے ہوں، یعنی ان میں مناسب کشش یا تناؤ نہ ہو، تو مضراب جو تاروں کو بجانے والا آلہ ہے بیکار ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی کوشش ساز کو بجانے کی بے اثر ہو جاتی ہے۔ یہ مصرع انسان کے جذبات، ایمان اور استقامت کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر انسان کا دل کمزور، غیر مستحکم یا بے حوصلہ ہو تو چاہے وہ جتنا بھی آواز بلند کرے یا کوشش کرے، اس کی بات اثر نہیں رکھتی۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صرف الفاظ یا بیان کافی نہیں، دل کی طاقت اور جذبے کی مضبوطی ضروری ہوتی ہے۔ شعر نمبر 4۔ ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی، بے سوز ہے میں خانہ صوفی کی میں ناب، اے وادی لولاب۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ ملا مذہبی عالم یا امام کو کہتے ہیں۔ نظر نور فراست، عقل و بصیرت کی روشنی۔ خالی محروم یعنی نہ ہونا۔ بے سوز بے جذبہ، بے روح۔ میں خانہ صوفی، صوفیوں کا خانقاہ یا محفل۔ میں ناب خالص شراب، یہاں پہ روحانی محبت کی علامت۔ اس شعر کا مفہوم۔ یہ شعر مذہبی رہنماؤں اور روحانی رہبری پر تنقید کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ علماء اور ملا جو رہبر ہوتے ہیں ان میں دانائی یعنی نور فراست کی کمی ہے۔ ان کے پاس وہ بصیرت نہیں جو لوگوں کو سچائی اور روحانی بیداری کی طرف لے جائے۔ اسی طرح صوفی خانقاہ کا میں ناب یعنی خالص شراب جو روحانی وجد اور محبت کی علامت ہے، بے سوز یعنی بے جان اور بے اثر ہو چکی ہے۔ اس شعر کے پہلے مصرعے کی تشریح۔ ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی۔ اس مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ مذہبی عالم کی نگاہ میں بصیرت اور عقل کی روشنی یعنی نور فراست موجود نہیں ہے۔ وہ اندھے پن کا شکار ہے یا بصیرت سے محروم ہے۔ ملا کی نظر یہاں مذہبی رہنما کی فکری اور روحانی بصیرت کی علامت ہے۔ نور فراست کی کمی یہ ظاہر کر رہی ہے کہ وہ لوگ جنہیں قوم کی رہنمائی کرنی چاہیے وہ اصل حقائق، مسائل اور روحانی گہرائیوں کو نہیں سمجھتے یا ناکام ہیں۔ دوسرا مصرع۔ بے سوز ہے میں خانہ صوفی کی میں ناب۔ صوفی خانقاہ کا وہ مقدس شراب میں ناب جو روحانی وجد، عشق الہی اور محبت کی علامت ہوتی ہے، اب بے جان ہو چکی ہے۔ یہ صوفیانہ روحانیت کی کمزوری یا زوال کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ روحانی جذبہ اور محبت جو صوفیوں کی تعلیمات کا مرکز ہوا وہ اب ختم ہو گیا ہے یا غائب ہو رہا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ معاشرہ روحانیت کے بغیر یا کمزور روحانیت کے ساتھ چل رہا ہے۔ شعر نمبر 5۔ بیدار ہو دل جس کی فغان سحری سے، اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب، اے وادی لولاب۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ فغان سحری، صبح کی پکار، اذان یا فجر کی فریاد۔ درویش، مخلص روحانی شخص، صاحب زہد و تقوی۔ مدت سے، کافی عرصے سے۔ نایاب، کم، قیمتی یا مشکل سے ملنے والا۔ اس شعر کا مفہوم۔ شاعر یہاں امید اور پکار کا اظہار کرتا ہے۔ شاعر چاہتا ہے کہ وہ دل بیدار ہو جائے جو صبح کی اذان یا فجر کی فریاد کی طرح سب کو جگا دے۔ اس قوم میں ایسے روحانی یا فکری رہنما یعنی درویش بہت کم یا نایاب ہیں جو حقیقی بیداری اور تبدیلی لا سکیں۔ پہلے مصرع کی تشریح۔ بیدار ہو دل جس کی فغان سحری سے۔
یہاں بیداری کا حوالہ دیا گیا ہے جو صبح کی فریاد یعنی سحر کی اذان یا پکار کی مانند ہو، مطلب وہ دل جو اپنی پکار سے لوگوں کو جگا دے۔ یہ دل علامت ہے حقیقی شعور اور بیداری کی، جو وقت کی خاموشی توڑے اور قوم کو ظلم، جبر یا غلامی سے نکالے۔ فغان سحری نئی امید اور تبدیلی کی علامت ہے۔ مصرع نمبر 2۔ اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب۔ شاعر کہتا ہے کہ اس قوم میں ایسے خالص، مخلص اور روحانی لوگ یا درویش بہت کم ہیں یا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ درویش کی علامت ہے وہ لوگ جو خود غرضی اور دکھاوے سے بالاتر ہو کر قوم کی خدمت اور اصلاح میں لگے ہوں۔ یہ مصرع اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اس قوم میں حقیقی رہنما اور اصلاح کار بہت کم ہیں، مگر ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔